الله الرحمن الرحيم باب الجمعة الفصل الأول وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دنیا میں آنے والوں میں سب سے آخری ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے، یعنی اور ایک روایت میں یہ تشریح کی گئی ہے اس کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء کرام میں آخری نبی ہے، تو دنیا میں آنے میں سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا میں آنے والی امتیوں میں سب سے آخری امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر قیامت میں جب حساب کے لیے بلایا جائے گا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتیوں کو بلائے، اور ایک روایت کے مطابق سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کے بعد دوسرے انبیاء کرام، اور امتیوں میں سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جنت میں داخل ہوں گے، اور پھر دوسری امتیں ان کے بعد۔ لہذا اس ایک معنی کے مطابق کہ جنت میں دنیا میں آنے والا میں سب سے آخر اور جنت میں داخل ہونے والوں میں سب سے پہلے، بعد انہم اوتوا الکتاب من قبلنا، سوائے اس کے کہ ان کو کتاب پہلے دی گئی، تورات دی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، یہود کو، تو وہ پہلے دی گئی۔ انجیل حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی عیسائیوں کو، تو مسلمانوں سے پہلے، اور وہ اوتینا من بعدہم، اور ہمیں جو کتاب دی گئی وہ ان کے بعد دی گئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم ان کے بعد دیا گیا۔ ثم ھذا یومہم الذی فرض علیہم، پھر ان کا یہ دن وہی دن ہے جس میں ان کے اوپر فرض کیا گیا، یعنی کون سا دن؟ جمعہ کا دن۔ فاختلفوا فیہ، یعنی ان پچھلی امتیوں کے اوپر بھی جمعہ کے دن کچھ بات فرض کی گئی، فاختلفوا فیہ، تو اس میں وہ مختلف ہو گئے کہ وہ کون سا دن ہے، وہ متعین کرنے میں مختلف ہو گئے۔ فہدانا اللہ لہ، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت دی، کہ وہ دن جمعہ کے دن کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی دی۔ والناس لہ لنا فیہ تبع، اور لوگ اس معاملے میں تابع ہیں، پیروکار ہیں، تو کہا کہ اس دن کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کی۔ والیہود غدن، یہود نے دوسرے دن کو چنا، یعنی ہفتے والے، تو یہودیوں کے ہاں معظم دن جو ہے ہفتے کا ہے۔ والنصارى بعد غد، اور نصارہ نے ایک دن کے بعد، غد کے بعد، یعنی جمعہ کے بعد دوسرا دن ہو گیا غد، اور اس غد کے بعد یعنی تیسرا دن، جمعہ سے تیسرا دن کون سا ہو گیا؟ اتوار، تو اس کو نصارہ نے اختیار کیا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ امام بخاری امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وفی روایت لمسلم، اور امام مسلم کی روایت میں اس طرح ہے کہ قال نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ، صرف لفظ بدلا ہوا ہے، معنی وہی ہے۔ اس سے پہلے والی روایت میں الآخرون السابقون یوم القیامہ، اور یہاں ہے الآخرون الاولون یوم القیامہ، سابقون کے بجائے اولون، معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، اور
ہم ان سب لوگوں میں پہلے ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے. بعد انہم ذکر نحو الاخر، اس کے بعد پھر آخر تک اسی کی مثل امام مسلم کی روایت میں ہے. وفی اخرى لہ عنہ، اور انہی سے دوسری روایت میں ہے، یعنی جو روایت آئی ہے حضرت ابو ہریرہ سے، تو ابو ہریرہ ہی سے ایک دوسری روایت اور حضرت حذیفہ سے، ان دونوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر الحدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر حدیث میں کہا نحن الآخرون من اہل الدنیا، کہ دنیا والوں میں سب سے ہم آخری ہوں گے، یعنی سب سے آخر میں آنے والے. والاولون یوم القیامہ، اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے المقضی لہم قبل الخلائق، اور تمام مخلوق سے پہلے جن پر کہ فیصلہ کیا جائے گا، جن کا تو سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فیصلہ کیا جائے گا. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دن جس پر کہ سورج طلوع ہوا، سب سے بہتر دن جس پر کہ سورج طلوع ہوا وہ جمعہ کا دن ہے. جمعہ کے دن کو سب سے بہتر ہے. فی ہے خلق آدم، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. وہ فی ہے ادخل الجنہ، اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے حضرت آدم علیہ السلام. وہ فی ہے اخرج منہا، اور اسی دن جنت سے ان کو نکالا گیا بعد. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ، کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضرت معاذ اللہ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی جس کی وجہ سے وہ جنت سے نکال دیے گئے، ورنہ تو ہم لوگ بھی جنت میں ہوتے. حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بہت پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ فرشتوں پر ظاہر فرما دیا تھا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ یہی تھا کہ زمین میں ہی ان کو ہے، لیکن ایک حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اس حکمت کے تحت پہلے جنت میں رکھا، پھر جنت سے دنیا میں بھیجا. ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعۃ، اور قیامت قائم نہیں ہوگی مگر جمعہ ہی کے دن، جمعہ ہی کے دن قیامت قائم. رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی یوم الجمعۃ لساعة لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ فیہا خیرا الا اعطاہ ایاہ. انہی سے روایت انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جمعہ کے دن ایک وقت ہے. دیکھیے، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی یقین پیدا کرنے کے لیے کافی ہے. اس پر انا حرف مشبہ بالفعل تاکید کے لیے آتا عربی زبان میں. کسی بات کو ذرا بہت پختہ کر کے مؤکد کر کے بیان کرنا ہو تو انا، اور تاکید پیدا کرنے کے لیے کئی چیزیں آتی ہیں، انہی میں سے انا بھی ہے، اور ایک لام لایا جاتا ہے خبر پر، وہ بھی تاکید کے لیے. تو یہاں جو ہے دونوں لایا گیا، انا فی الجمعۃ لساعۃ، بے شک ضرور ضرور جمعہ کے دن ایک وقت ہے، لا یوافقها عبد مسلم، جس کی مسلم بندہ جس کی موافقت نہیں کرتا کہ اس میں وہ اللہ تعالی سے بھلائی طلب کرے مگر اللہ اسے عطا کر دیتا ہے. یہ جمعہ کے دن وہ وقت ہے، اگر کوئی بندہ اس وقت کی موافقت کر لے کہ اس وقت میں عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے. یعنی دعا قبول ہونے کی گھڑی ہے وہ.
متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وزاد مسلم، امام مسلم نے اتنا اپنی روایت میں زیادہ بیان کیا ہے، قال وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ، یہ بہت خفیف وقت ہے جس میں کہ اللہ تعالی بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ وفی روایت لہما، اور انہی دونوں کی امام بخاری مسلم کی روایت ایک دوسری روایت میں ہے، قال ان فی الجمعۃ لساعة لا یوافقها مسلم قائم یصلی یسأل اللہ خیرا الا اعطاہ ایاہ، کہ بے شک جمعہ کے دن ضرور وہ ایک ایسا وقت ہے کہ مسلم بندہ جب موافقت کرتا ہے، کھڑے ہو کر نماز ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتا ہے، الا اعطاہ ایاہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے۔ وان ابی بردہ ابن ابی موسیٰ قال سمعت ابی یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی شان ساعت الجمعۃ، حضرت ابو بردہ سے روایت، ابو بردہ ابن ابو موسیٰ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا، کیا کہتے سنا؟ کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا جمعہ کے دن کی اس گھڑی کی شان میں، اس وقت کے بارے میں کہتے ہوئے سنا۔ کیا کہتے ہوئے سنا؟ یا ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضی الصلاۃ، یہ وقت کون سا ہے؟ تو امام کے ممبر پر بیٹھنے اور نماز ادا کیے جانے کے درمیان، تو امام کے جب ممبر پر بیٹھ جائیں خطبہ شروع کرنے سے پہلے اور پھر ممبر پہ نماز ادا ہونے تک کے۔ عن ابی ہریرہ قال خرجت الی الطور فلقیت کعب الاحبار، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت انہوں نے کہا کہ میں طور کی طرف گیا، کوہ طور پہاڑ جو، فلقیت کعب الاحبار، ہماری ملاقات کعب احبار سے ہوئی، یہود کے بہت بڑے عالم تھے، تو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے انہوں نے ایمان قبول کیا تھا۔ تو کعب احبار سے ملاقات کی، فجلست معه، میں ان کے پاس بیٹھ گیا، فحدثنی عن التوراۃ، تو انہوں نے تورات کے بارے میں مجھے بتایا، مجھ سے بیان کیا، حدیث بیان کی۔ وحدثته عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تورات کے بارے میں بتایا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا۔ فکان فیما حدثته ان قلت، اور جو میں نے ان سے بیان کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انہی میں سے ایک بات یہ تھی کہ میں نے ان سے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بہترین دن جس پر کہ سورج طلوع ہوا وہ جمعہ کا دن ہے، فیہ خلق آدم، اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، وہ فیہ اہبط، اور اسی دن جنت سے اتارے گئے، وہ فیہ تیب علیہ، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی، وہ فیہ مات، اور اسی دن ان کا وصال ہوا، وہ فیہ تقوم الساعہ، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی، ان جمعہ کے دن، وما من دابۃ الا وہی مسیخۃ یوم الجمعۃ، کوئی چوپایا نہیں مگر یہ کہ جمعہ کے دن کا وہ انتظار کرتا ہے، کب آ رہا جمعہ کے دن، من حین تصبح حتی تطلع الشمس، جس وقت سے صبح کی کب تک، جب تک کہ سورج طلوع نہ کر جائے، شفقا من الساعۃ، یہ تو اس قیامت کا جو آنے والا ہے قیامت، اس سے ڈرنے کی وجہ سے،
الا الجن والانس، سوائے جن اور انسان کے، یہ سب جو ہے جو جانور وغیرہ اس گھڑی کا انتظار کرتے ہیں کب سے؟ وہ روزانہ صبح صادق ہونے سے لے کر سورج نکلنے تک۔ یہ کیوں انتظار کرتے رہتے ہیں؟ تو کہ قیامت کے خوف سے۔ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ۔ اسی میں یعنی جمعہ ہی کے دن ایک وقت ایسا ہے کہ مسلمان اس کی موافقت نہیں کرتا اس حال میں کہ اس میں وہ نماز ادا کرے اور اللہ سے کوئی چیز طلب کرے، نہیں دعا کرے، الا اعطاہ ایاہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے۔ قال کعب ذالک فی کل سنۃ یوم، تو حضرت کعب نے کہا کہ وہ دن جو ہے جس کے بارے میں تم بتا رہے ہو وہ ہر سال ایک دن ہے، ہر سال میں ایک دن۔ فقلت بل ہوا فی کل جمعۃ، تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں بلکہ وہ تو ہر جمعہ کو ہے۔ فقرأ کعب التوراۃ، تو کعب نے تورات پڑھی۔ فقال صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا کہ وہ جو ہے مطلب یہ جو آئے گا ایسا دن ہوگا اس میں کیا جائے گا، اور وہ ہر جمعہ کو یہ بات ہوتی ہے۔ قال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ نے کہا لقیت عبداللہ ابن سلام، میں نے عبداللہ ابن سلام سے ملاقات کی، یہ بھی یہود کے بہت بڑے عالم تھے۔ فحدثتہ بمجلسی مع کعب الاحبار، اور ہماری جو کعب احبار کے ساتھ جو بیٹھک ہوئی تھی اس بیٹھک کے بارے میں ان کو بتایا۔ وما حدثتہ فی یوم الجمعہ، اور اس کے بارے میں بتایا جو جمعہ کے دن کے بارے میں نے ان کو بتایا تھا۔ فقلت لہ، تو میں نے ان سے کہا قال کعب ذالک فی کل سنۃ یوم، تو انہوں نے کہا کہ کعب نے تو یہ بتایا کہ وہ دن جو ہے ایسا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے، تو کہا کہ وہ دن جو ہے وہ سال میں ایک ہی دن ہے، فی کل سنۃ یوم، کہ ہر سال میں ایک دن۔ قال عبداللہ ابن سلام، تو عبداللہ ابن سلام نے کہا کذب کعب نے جھوٹ کہا۔ فقلت لہ، میں نے ان سے کہا ثم قرأ کعب التوراۃ، پھر اس کے بعد کعب نے تو تورات پڑھی۔ فقال بل ہی فی کل جمعۃ، بلکہ وہ یہ بات ہر جمعہ کے دن ہوگی۔ فقال عبداللہ ابن سلام، تو عبداللہ ابن سلام نے کہا صدق کعب، اب جو ہے کعب نے صحیح کہا۔ ثم قال عبداللہ ابن سلام، پھر عبداللہ ابن سلام نے کہا قد علمت ایت ساعۃ ہی، کیا تمہیں معلوم ہے، تم نے جانا کہ وہ کون سا وقت ہے جو قبولیت کا ہے؟ قال ابو ہریرہ نے کہا فقلت اخبرنی بہا، تو میں نے کہا کہ اس کے بارے میں مجھے خود خبر دے دو، ولا تظن علی، اور میرے اوپر بخل مت کرنا، یعنی کون سا دن ہوگا، کون سے وقت ہوگا یہ مجھے بتا دو، اس کے بارے میں بخل مت کرنا۔ فقال عبداللہ ابن سلام، تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ ہی آخر ساعت فی یوم الجمعہ، جمعہ کے دن یہ آخر کا وقت ہے۔ وقال ابو ہریرہ، تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا فقلت، تو میں نے کہا، یعنی اس جو بحث چلی ان سے یہ عبداللہ ابن سلام سے، تو عبداللہ ابن سلام سے حضرت ابو ہریرہ نے کہا وَكَيْفَ تَكُونُ آخِرُ سَاعَةٍ فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ، جمعہ کے دن کا آخری وقت کیسے ہوگا؟ وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي فيها۔ فقال عبداللہ ابن سلام، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی موافقت نہیں کرے گا مسلمان بندہ اس حال میں کہ وہ اس میں نماز پڑھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا علم یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا من جلس مجلسا ينتظر الصلاۃ فهو فی صلاۃ حتی یصلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو
مجلس میں کسی جگہ بیٹھے اور نماز کا انتظار کرے، مسجد ہی میں بیٹھ کر کے پہلے سے آ جائے نماز کا انتظار کرے، فہوا فی صلاۃ حتی یصلی، تو وہ نماز ہی میں ہے جب تک کہ نماز نہ پڑھ لے. تو انتظار جو کر رہا ہے نماز کا تو وہ بھی حکم نماز میں ہے، اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے. قال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ نے کہا فقلت بلا، تو میں نے کہا کیوں نہیں. قال فہو ذالک، یہ ایسا ہی ہے. رواہ مالک، اس کو امام مالک نے روایت کیا، ابو داؤد نے اور ترمذی اور نسائی نے. البتہ امام احمد نے روایت کیا وہاں تک کہ صدقہ کعب. وان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر الى غیبوبۃ الشفق، غیبوبۃ الشمس. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت جس کے بارے میں امید رکھی جاتی جمعہ کے دن، یعنی مستجاب الدعوات ہے وہ وقت، تو کہا کہ التمسوا الساعۃ، اس وقت کو تم طلب کرو جس میں کہ امید رکھی جاتی ہے جمعہ کے دن بعد العصر، جمعہ کے دن عصر کے بعد. کب تک؟ الی غیبوبۃ الشمس، سورج کے ڈوبنے تک. تو ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ عصر کے بعد سورج ڈوبنے تک وہ وقت رہتا ہے مقبولیت کا، جس میں کہ بندہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التمسوا الساعة التي، ہو گیا. ان اوس ابن اوس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ. اوس ابن اوس سے روایت انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سے، افضل دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے. فیہ خلق آدم، اسی میں حضرت آدم پیدا کیے گئے. وفیہ قبیدہ، اسی دن ان کا وصال ہوا، جو وفات ہوئی. وفیہ نفخۃ، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا، ہے نا. وفیہ الصاعقۃ، اور اسی دن ہوگی وہ ایک چیخ چنگھاڑ، جو ایک اور حدیث میں بھی ذکر ہے کہ جمعہ کا دن ہوگا اور رمضان کا مہینہ ہوگا، اور اس کے بعد 15ویں رمضان میں اور ایک بہت چیخ چنگھاڑ کی آواز آئے گی. اس حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اسی دن ہوگا وہ چنگھاڑ. فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا تم کیا کرو کہ اس دن میرے اوپر درود پڑھا کرو، زیادہ درود پڑھا کرو. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، اس لیے کہ تمہارا درود پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. قالوا یا رسول اللہ کیف تورد صلاتنا علیک وقد ارمت، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیسے آپ پر سلام پیش کیا جائے گا، وقد ارمت، کہ آپ تو بوسیدہ ہو چکے ہوں گے، یعنی آپ کا وصال ہو جائے گا، دفن کیا جائے گا. تو ارمتا کہا جاتا ہے جب ہڈی گل جاتی ہے، تو ہڈی گلنے کو، تو گویا کہ یہ بتائے کہ آپ تو انتقال ہو جائے گا، دفن ہو جائیں گے، ہڈی تک گل جائے گی، تو پھر آپ پر درود کیسے پیش کیا جائے گا. تو یہ اس صحابی کو اس وقت تک معلوم نہیں تھا کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ زندہ رہتے ہیں. قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو حرام کر دیا ہے. تو زمین میں اور زمین کے اندر پائی جانے والی کوئی چیز انبیاء کرام کے اجساد، ان کی جسد اطہر کو ذرہ برابر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. رواہ ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ والدارمی والبیہقی فی الدعوات الکبیر. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اور نسائی نے اور ابن ماجہ نے اور دارمی نے روایت کیا، اور بیہقی نے
روایت کیا ہے دعوات کبیر میں۔ اللہم صلی اللہ